یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو بتا رہی ہے اگر آپ کو دین کی خدمت کرنا ہے، دین کی دعوت دینا ہے تو کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ گھر سے شروع کرنا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے خواتین میں کون ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں مجھ کو؟ ماشاءاللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کیا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں عبداللہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل صحیح۔ سراج آپ بیان کریں کہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ نہیں محیط صاحب آپ فرمائیں۔ ابوبکر۔ غلاموں میں بات کر رہا ہوں میں، دیکھیے بالکل زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے غلاموں میں جس نے اسلام قبول کیا۔ نام یاد رکھیے کون ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ اور نوجوانوں میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا نبی پاک نے پیش کیا بلا جھجک، بغیر کسی تعامل، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، انہوں نے سب سے پہلے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین، داعی کے کیا کیریکٹر ہونا چاہیے وہ ہم آگے چل کے آئیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے اختصار کے ساتھ مکی زندگی پیش کروں تو یہ 3 سال جو دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کون سی دعوت ہے؟ بولیے، سری دعوت تھی۔ کون سی دعوت تھی؟ اب رب نے حکم فرمایا اب اپنے گھر والوں کو اب دعوت اعلان ہونی چاہیے، سب کے سامنے اوپنلی کہنا چاہیے۔ اب دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور سب کے سامنے کہا۔ اگر میں کہوں یا صاحبہ، آپ نے سب سے پہلے اعلان کر دیا، الرٹ، سب کو جو ہے نا الرٹ کر دیا آپ نے، سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا، سارے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری اس بات پہ یقین کرو گے؟ سب نے بالکل کہا کہ ہاں، ہم نے آپ کو آج تک سچا، امین، صادق پایا، آپ کی ہر بات سچی، ہم تسلیم کر لیں گے آپ کی اس بات کو بھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، ان پتھروں کی پرستی چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر مسئلہ خراب ہو گیا کہ یہ پیڑھیوں سے چلتے آ رہا ہے، ان کے آبا و اجداد سے چلتے آ رہا ہے کہ جس نسلوں میں یہ تھا کہ یہ لوگ پتھروں کی پرستش کرتے آئے ہیں، اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے پتھر ہیں جن کے سامنے کھڑے تھے، اپنا معبود مانتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ دو، تو یہاں پر بات بگڑ گئی، تو اپنے ہی لوگ مخالف ہو گئے، ان کے چاہنے والے اپنے قریش قبیلے کے لوگ اور دیگر قبائل کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب 10 سال کی جو زندگی تھی اتنی مشکلات سے گزری ہے، بہت ٹف زندگی تھی، بڑے بڑے مشکلات آئے، بڑے بڑے پریشانیاں آئے، بڑے بڑے مصیبتیں آئی ہیں، صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو اسلام قبول کر رہے ہیں سب کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، سب پہ مصیبتیں ڈالی جا رہی ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ شعب ابی طالب میں جو ہے نا حصار کیا گیا ہے، 3 سال شعب ابی طالب میں حصار محصور رہے مسلمان، کوئی لین دین نہیں، کتنا بائیکاٹ کیا گیا، جزان محترم بہت تکالیف سے ان کو سہنا پڑا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ذہنی اذیت دی، جسمانی اذیت دی، کتنی تکلیفیں دی گئی ہے، حتیٰ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحنہ مکہ میں تھے تو اونٹ کی گندگی کو آپ کے اوپر ڈال دیا گیا تھا، اتنی تکلیفیں دی گئی ہے، تو صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے عزیزان محترم۔ پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے بعد آپ نے سوچا کہ میں جو ہے نا طائف کی طرف جاتا ہوں، وہاں پر دعوت دیتا ہوں کہ شاید طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ جب آپ طائف کا رخ کرتے تو طائف کے لوگ نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا ہے، آپ پر جو ہے نا اتنی اذیتیں آپ پر برسائی گئی، اللہ اکبر کبیرہ عزیزان محترم، پتھروں سے آپ پر جو ہے نا معاذ اللہ حملہ کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خون آپ کا نکل رہا تھا، آپ نے صبر کیا، تحمل کیا، تو آپ افسردہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ پر اچانک ایک بادل سایہ فگن ہوتا ہے اور اس بادل کے اوپر جبریل امین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے ساتھ، اللہ نے آپ کو سلامتی بھیجتا اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے اپنے ساتھ فرشتوں کے جو ہے نا پہاڑوں کے فرشتوں کا اپنے ساتھ آیا ہوں، اور جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ آپ پہ سلامتی بھیجتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ کہ آپ بس مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان طائف کی بستی کو ان دونوں پہاڑوں سے چکنا چور کر کے ختم کر دوں یہیں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے،
کہا کہ نہیں، مجھے اللہ نے یہاں پر رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی ہے. آپ فرمایا کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ میری قدر و منزلت کو نہیں جانتے، اگر یہ جان جائے تو یہ میرے ساتھ کبھی ہرگز ایسا نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، تحمل کیا. پھر آپ کو اللہ نے حکم فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہوا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. عزیزان محترم، یہ آپ جو ہے نا مکی زندگی کے حالات میں آپ کو پیش کیا ہوں. اب مکی زندگی جو ہم اور آپ جس ماحول میں ہے، جس حال سے گزر رہے ہیں، ہمارے ہو بہو جو مشابہ ہے وہ مکی زندگی ہے. آپ صحابہ اکرام کا طرز عمل دیکھیں، نبی پاک کا طرز عمل دیکھیں کہ مکی دور میں آپ نے تبلیغ کیسے کی، اور وہی تبلیغ کا نہج ہم کو اپنانا. ہم کھل کے تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم پر قید ہو جائے گی، قید بندی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. مطلب ہماری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہم کو جو ہے نا ہندوستان میں رہتے ہوئے انڈین کانسٹیٹیوشن کا احترام کرتے ہوئے ہم کو بالکل انڈین کانسٹیٹیوشن کو اپنانا ہے. اور انڈین کانسٹیٹیوشن ہم کو پورا رائٹس دیتا ہے، پورے مائنورٹی کے رائٹس ہے، رائٹ آف ریلیجن ہے، رائٹ آف ڈیموکریسی ہے، رائٹ آف جو ہے نا آپ کے ایکول رائٹس ہے. آپ ناگرک ہیں، یہاں کے شہری ہے، آپ کو بالکل حکومت آپ کو پوری اجازت دیتی ہے کہ آپ مذہب پہ عمل کریں. اپنے یہاں پر ہر مذہب والے یہاں پر رہتے ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بدھ ہے، ہر مذہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. اور ہر کسی کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کا پورا رائٹ ہے، اور اپنے مذہب کا تبلیغ کرنا، پرچار کرنا پورا اختیار ہے. تو ہم کس طرح سے دین کی تبلیغ ان احوال میں کرنا ہے عزیزان محترم؟ نمبر 1، سب سے پہلا صدق و امانت. پہلا اسٹیپ آپ کی تبلیغ میں عزیزان محترم کیا ہے؟ صدق و امانت. بولیے کیا ہے؟ صدق و امانت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ساری زندگی آپ دیکھیں، مکی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مکی زندگی، کتنے سال کی مکی زندگی ہے؟ 53 ایئرس. اعلان نبوت سے پہلے کتنے سال ہیں؟ 40. اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال. اب یہ 40 سال کی جو زندگی ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث کافی ہے، اس میں پورا آپ کی 40 سال کی زندگی کا خاکہ پیش کر دیا گیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے، کہا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھ کو چادر اڑاؤ. بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ خشیتو من اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ مجھ پہ بڑی ذمہ داری عائد کی جانے والی. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا کہ آپ افسردہ کیوں ہوتے، یعنی آپ خوفزدہ کیوں ہوتے ہو؟ کیونکہ اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. کیونکہ آپ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ جو ہے نا کمزوروں کا سہارا ہے، آپ صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. تو یہ صفات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنوائے اور کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز مایوس نہیں کرے گا، آپ کو ہرگز افسردہ نہیں کرے گا، آپ کے اندر اچھے صفات ہے، اچھے اخلاق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تھی رضوان محترم وہ صدق و امین تھی، اچھے اخلاق. سب سے پہلی بنیاد صدق و امانت. نبی مشرکین مکہ کو اپنے بھائیوں پہ بھی بھروسہ نہیں تھا، پیسے رکھنے کے معاملے میں بھائیوں پہ بھروسہ نہیں. وہ اپنا پیسہ، ساز و سامان امانت کے طور پر اپنے باپ کے پاس نہیں رکھتے تھے، کیونکہ انہیں بھروسہ اپنے باپ پہ بھی نہیں تھا، نہ اپنے بھائیوں پہ تھا، نہ اپنی اولاد پہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پیارے اخلاق ہیں. جب آپ ہجرت کرنے کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیروں کے بھی امانتیں رکھی ہوئی تھی. تو غیر اپنوں کے پاس جا کر امانت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ انہیں بھی بھروسہ ہے کہ ہمارا بھائی بھی خیانت کر سکتا، پر جو محمد عربی ہے وہ دوسرے مذہب کے پر وہ کبھی خیانت نہیں کر سکتے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. تو عزیزان محترم، یہ شفیع جو امیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ صدق و امانت، سچائی. آپ کے تبلیغ کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ سچائی. بھلے ہی آپ کی داڑھی کسی کو چھپتی ہوگی، پر اس کو بھی جو ہے نا مجبور ہونا پڑے گا کہ بھئی یہ مسلمان ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے. تو آپ کا پہلا قدم عزیزان محترم صدق و امانت. کسی بھی اعتبار سے، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، کمپنی میں ہو، آپ غیر مسلمین سے لین دین کرتے ہیں، آپ جو ہے نا ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، وہ آپ کے کسٹمر سے، وہ آپ کے کلائنٹ سے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہے. آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، یہی دین ہے عزیزان محترم، یہی سے پرچار ہوتا ہے دین کا. دین متین
کیسے پھیل رہا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. میں بارہا یہ بات کہتا ہوں اور آج ہی میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم, انڈونیشیا میں آپ دیکھ لیں, وہاں پر کوئی بیٹل نہیں ہوئی, کوئی جنگ وہاں پر نہیں ہوئی, وہاں پر اسلام کیسے داخل ہو گیا ہے. وہاں پر موسٹ اسلامک پاپولیشن جو کنٹری ہے وہ انڈونیشیا ہے. وہاں پر اتنی آبادی مسلمانوں کی کیسے ہوگی؟ تاجرین, تاجر, بزنس مین, یہی سب سے بڑے دین کے داعی عزیزان محترم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر سے لوگ دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاریر بہت کم فرمائے, خطبات کم فرمائے, پر لوگ اسلام میں کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ اخلاق, لین دین, کردار, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ علم حاصل کرنے سے بھی زیادہ اہم اپنے اخلاق, کردار. بے شک علم ضروری ہے, علم سے یہ اخلاق, کردار سیکھے جاتے ہیں عزیزان محترم. جتنی ضرورت ہے اتنا کافی ہے. پر پروفیشنل اسپیشلسٹ وہ اگلا اسٹیپ ہے, وہ ہر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل ہونا چاہیے قرآن کے اندر, حدیث کے اندر. وہ علماء کا کام ہے, وہ علماء بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال عزیزان محترم, صدق و امان, اپنے اخلاق, اپنے کردار. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے. آپ کو میں بتاتا چلوں, صرف آپ دہلی سے جب اجمیر آئے 80,000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. کیسا اسلام قبول کر لیا؟ کیریکٹر, اخلاق, کردار, اچھے سے ملنا, خندہ فشانی سے ملنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی صفات تھی. 40 سالہ مکی زندگی میں آپ نے اعلان نبوت سے پہلے سیدہ خدیجہ خود فرما رہی ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ کمزوروں کا سہارا ہے, آپ ضعیفوں کے لیے پیسہ کماتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ صلح رحمی کی بات کرتے ہیں, رشتے جوڑنے کی بات کرتے ہیں. جب تک یہ نہیں آئے گا آپ دائی ہر چیز نہیں بن سکتے اپنے لائف میں, نہ ایک صحیح انسان بن سکتے. جزانے محترم, ایک صحیح انسان بننے کے لیے آپ کے اندر اخلاق بے انتہا ضروری ہے. کیریکٹر, مینرز, بیہیویئرز, بڑوں سے کیسا بات کرنا, چھوٹے سے کیسا بات کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. افریقہ میں, سینٹرل افریقہ میں جتنے بلیکس ہیں, مالک ہی ہے. ہم مصر میں جب پڑھتے تھے تو اتنے مالک ہم کو نظر آتے ہیں وہاں پر تو کوئی جنگ نہیں. کیسا اسلام وہاں پر پہنچا ہے؟ تاجرین لے کر گئے. ایون ساؤتھ انڈیا میں کیرلا ہے, غریب نواز آنے سے پہلے وہاں پر مسلمان موجود تھے. وہاں پر مسلمان کیسا آئے؟ تاجرین لے کر آئے. موسٹ آف دا ورلڈ کے جتنے بھی کنٹریز سے جو اسلام وہاں پر پہنچا ہے وہ کون لے کر گئے وہاں پر؟ تاجرین لے کر گئے. جزانے محترم, تاجر بہت بڑا جو ہے نا ایک اہم کردار نبھاتا ہے دین کی تبلیغ میں, دین کی اشاعت میں. تو ضروری نہیں ہے کہ عالم دین ہی جو ہے نا تقریر کر کے ہی دین کی خدمت انجام دے سکتے ہیں. جو تقریر نہیں کر سکتا وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑی جو ہے نا بیوقوفی, یہ غلط بات ہے یہ کہنا. بتاؤ, جو دین متین پھیل رہا ہے وہ اخلاق سے پھیل رہا ہے, کیریکٹر سے پھیل رہا ہے, کردار سے پھیل رہا ہے. جزانے محترم, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو سدھاریں. صدق و امان پہلا اسٹیپ. دوسرا, صبر و استقامت. مکی زندگی کا جو دوسرا اہم جو عنصر ہے جزانے محترم, وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ صبر و استقامت. کہ ہمیں چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام کریں. مصیبتیں آتی ہے, پریشانیاں آ رہی ہے, تکلیفیں دی جا رہی ہے, رنج و غم دیا جا رہا ہے, سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, استقامت کرنا ہے. صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے. آپ نے اپنی ویلتھ کے ذریعے, دولت کے ذریعے غلاموں کو خریدا. آپ نے مہنگے مہنگے داموں میں غلاموں کو خرید کے آزاد کیا. اسلام کی آپ نے اپنے پیسوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے. رضوان محترم, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال حبشی ہے, افریقن تھے آپ, عرب کے تو نہیں تھے, عجمی تھے آپ, پر آپ کا جو مالک تھا بے انتہا عزیت, آپ تصور نہیں کر سکتے. آج تو ہم اتنا آسانی سے دین کو کمپرومائز کر لے رہے ہیں. رضوان محترم, انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. دین کے راہ پر چلنے پر جو مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں آتی ہیں, انہوں نے صبر کیا, تحمل کیا, دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. آج ہمارا یہ معاملہ ہو چکا ہے, ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں, ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ سب سے پہلے کس پہ کمپرومائز کر رہے ہیں؟ دین. بھائی اجتماع ہے, ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آؤں گا. اسی رات دعوت کے نوٹیشن آ گیا, سب سے پہلے کون سیکریفائس؟ دینی اجتماع. کہیں جانا ہے, میٹنگ ہے دوستوں کی, عشاء کی نماز گئی, گیٹ ٹوگیدر ہوا, دوست سارے مل کے بیٹھے, خاندان والے مل کر بیٹھے, سب سے پہلے کیا سیکریفائس؟ فجر کی نماز. خلاص. تو ہمارے پاس دین کی کوئی اہمیت نہیں, نہ قدر و قیمت ہے.
تو سب سے پہلے ہم دین کو سیکریفائز کر رہے ہیں. پر صحابہ کرام کو دیکھیں, انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک نے تپتی ریت پر ننگا لٹا دیا, ننگی پیٹھ آپ کو لٹا دیا گیا. بتاؤ تپتی ریت پر ننگی پیٹھ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. پھر اوپر سے سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا, پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد نکلا ہے, اللہ اللہ نکلا ہے, ایک اللہ آپ کی زبان سے نکلا. رضوان محترم, مصیبتیں آتی ہے, پریشانیاں آتی ہے, صبر کرنا پڑے گا. ساتھ نبی وقاص, بہت پیارا واقعہ آپ کا. جب آپ کے گھر والوں کو پتا چلا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا, آپ کی والدہ نے کہا کہ جب تک سعد اپنا دین نہیں چھوڑے گا, اپنے پرانے دین پہ نہیں آئے گا, میں نہ کھاؤں گی نہ میں پیوں گی. آپ کی والدہ نے یہ کہہ دیا. کئی عرصہ گزر گیا, کئی دن گزر گئے, حضرت سعد کی والدہ نہ کھائی ہے نہ پی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت جب تک سعد اپنے آبا و اجداد کے دین پہ نہیں آئے گا, نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی. اس وقت تک تو جب حضرت سعد کی خبر پہنچی تو وہ اپنے ماں کے پاس آ گئے. دیکھا ماں کا برا حال, نڈھال پڑی ہوئی ہے, لاغار پڑی ہوئی, کمزور ناتواں پڑی ہے. تو حضرت سعد سے وہی کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین پہ آ جاؤ, جب تک نہیں آؤ گے نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی. تو حضرت سعد کے سامنے اپنی کمزور لاغر والدہ پڑی ہے, اور آپ نے کیا کہا کہ اے میری اماں, یاد رکھنا بے شک تیرے مجھ پہ احسانات ہے, پر جو محمد عربی کے احسانات مجھ پہ ہے وہ تیری احسان سے زیادہ ان کے احسانات ہے. تم کیا, اگر تمہارے اندر 100 جان ہوتے اور ایک ایک جان کو تم بھوکے پیاسے ہو کے ختم کر دو گے, تب بھی میں دین محمدی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ جملہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. جزائے محترم, اور آج ہم سب سے پہلے, آج فتنہ ارتداد نے ہم کو اطراف سے ایسا کھیل لیا ہے, ہم کوئی اہمیت نہیں ہے, ہم دین کو ایسے چھوڑ رہے ہیں, ایسا ہلکا لے لیے, دین کی کوئی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے. جزائے محترم, دین کو سیکھے سمجھے, یہ بڑی مصیبتوں سے مشقتوں سے ہمارے پاس آیا ہے, اور آج ہمارے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں. جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خدمت دے رہے ہیں, دین کی جب خدمت دے رہے ہیں عزیزان محترم, آپ کے چچا ابو طالب کے پاس قریش مکہ ہے, کہاں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے معبودوں کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں, انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, انہیں سمجھا دیجئے کہ یہ جو ہے نا دین کی خدمت کرنا یہاں پر بند کر دیں, ورنہ پھر ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب مشرکین مکہ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہاں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا چاہتے ہو, اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم عرب کی ساری دولت کو تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے, اگر تم عورت چاہتے ہو تو ہم عرب کی خوبصورت عورت سے تمہارا نکاح کر دیں گے, تم کیا چاہتے ہو ہم تم کو وہ دے دیں گے, تم اقتدار چاہتے ہو ہم تم کو اقتدار دیں گے, پر یہ دین کی خدمت دینا بند کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وضع الشمس على يميني والقمر على شمالي ما تركت هذا ابدا, او كما قال. سن لو غور سے, اگر تم میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو اور الٹے ہاتھ میں چاند کو لا کے رکھ دو, تب بھی میں دین کی خدمت کبھی نہیں چھوڑوں گا. ساری دنیا کی دولت میرے خدموں میں لا کے رکھ دو, تبھی میں دین کی خدمت نہیں چھوڑوں گا. اور آج ہم پیسوں کے لیے دین کو سیکریفائز کر رہے ہیں, 4 پیسے کمانے کے خاطر نمازوں کو قربان دے رہے ہیں. عزیزان محترم, ایک چھوٹی سی میٹنگ ہے, آج ہم اجتماع کو جو ہے نا سیکریفائز کر رہے ہیں, دین کے اجتماع میں ہم حاضر ہونے سے جو ہے نا قاصر ہو جا رہے ہیں. عزیزان محترم, دین کا علم ہم نہیں سیکھ رہے ہیں, دین کو ہم نے اہمیت نہیں دیا ہے, ہمارے نزدیک دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ہمارے نزدیک دنیا کی ویلیو ہے, ڈگریز کی ویلیو ہے, 4 ایئر کورس کی ویلیو ہے, ہم کو ہمارے فیوچر کی ویلیو ہے, کورسز کی ویلیو ہے, پر دین کی کیا ویلیو ہے, قبر کے سوالات کی کتنی ویلیو ہے, حشر کے سوالات کی کتنی ویلیو ہے, والدین کی خدمت کی کتنی ویلیو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس دنیا میں پڑے اور دنیا کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا. جزائے محترم, دیکھیے کتنے پیارے واقعات ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صبر کے ساتھ ہم کو دین کی خدمت دینا ہے, تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, استقامت سے ڈٹے رہنا ہے. پریشانیاں آتی ہے, کس پہ نہیں آتی ہے, جو جتنا اپنے ایمان میں پختہ ہوتا ہے اس کو اتنی مصیبتیں آتی ہیں. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ نے ڈکلیئر کر دیا یہ شہادت گائے الفت ہے, یہاں قدم رکھ, یہاں سمجھ کے قدم رکھنا ہے تم کو. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اتنا آسان نہیں ہے.
آپ نے جو ہے نا کلمہ طیبہ کی گواہی آپ نے دی ہے، اور آپ یاد رکھنا پھر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پر کمپرومائز دین کے ساتھ نہیں کرنا ہے، کسی بھی صورت میں دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں۔ آپ فجر کو اٹھ رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں، آپ کسی بھی صورت میں نمازیں ہیں، فرائض ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ ان کی فضائل کے متعلق میں ایک بہت پیاری آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، سورہ فصلت کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، بھئی جو بھی پریشانی آ جائے دین سے کوئی کمپرومائز نہیں، ساری دنیا بعد میں دین پہلے، یہ ذہن میں اپنے آپ بٹھا لیں عزیزان محترم۔ ہم ہلکی سی چیز کو تھوڑی سردی ہے، فجر گئی ہماری، تھوڑا دیر سے سوئے، فجر گئی ہماری، تو ہم نے دین کو سب سے پہلے قربان، سب سے پہلے جو بلی کا بکرا ہم نے بنا دیا وہ معاذ اللہ ہم نے دین کو بنا دیا ہے، سب سے پہلے یہ جائے گا۔ دوست نہیں جائیں گے، دوست کی میٹنگز نہیں جائیں گے، فیملی جو ایونٹس ہیں، خاندان کے دعوتیں ہیں، رسم و رواج وہ نہیں جائیں گے، سب سے پہلے کیا جائے گا ہمارے پاس سے؟ معاذ اللہ ہمارا دین جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم جو نا دنیا دار بن رہے ہیں، دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی ہے، دین پہ چلے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، دکھ درد بھی آئیں گے، مینٹل ٹارچر ہوگا، فزیکل ٹارچر ہوگا، سب کچھ ہوگا، پر دین پہ آپ کو چلنا ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ان کو دینا ہے، حج کے لیے پیسے جمع کرنا ہے، کوشش کرنا ہے دین کو قائم کرنے کی، اور دین کی تبلیغ میں آپ کو جدوجہد کرنا ہے، پورا ایفرٹ آپ کو ڈالنا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو نہیں پتا عالمی سطح پر جو مسلمانوں کے حالات ہیں اور یہاں پر جو حالات ہیں، یہ ہم بالکل قرب قیامت کے قریب ہے، دجال کا وقت قریب آ چکا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اگر اب ہم ابھی بھی خواب غفلت میں رہیں گے تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا عزیزان محترم، ہماری دنیا بھی غارت ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی غارت ہو جائے گی، نہ ہم دین کریں گے نہ دنیا کریں گے، ہم سے سب کچھ چلا جائے گا۔ پر دین پہ صبر سے چلنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، نمازوں کی پابندی ہونے کا ہے، اجتماعات کی پابندی ہونے کا ہے، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونے کا ہے۔ تو جو کوئی دین پر استقامت سے چلتے ہیں تو مولا انہیں کیا صلہ ملتا ہے، کیا جزا ملتا ہے؟ رب نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ہم اپنے فرشتوں کا نزول کر دیتے ہیں۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے جو دین پہ ڈٹے رہے گا، جان بھی دے دے گا پر دین کو نہیں چھوڑے گا، تو پھر یاد رکھنا اس کی مدد کے لیے ہم نے فرشتوں کو نزول فرمائیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم کو یہ خوف کرنا نہ کوئی رنج کرنا، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں خوشخبری ہو جنت کی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہم تمہیں جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر جنت کا وعدہ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جو دین پہ استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اگلی آیت میں رب نے فرمایا نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، جو دو دین پہ چلتے ہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا اللہ نے وعدہ فرمایا سے کیا فرمایا کہ ہم دوست ہیں، اولیاء ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور جنت میں تمہیں ہر وہ نعمت ملے گی جو تم چاہو گے، انفسکم، اپنے آپ کے لیے، وَلَكُمْ فِيهَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہر وہ نعمت ملے گی جو تم مطالبہ کرو گے، جو تم ڈیمانڈ کرو گے، جو تم آرڈر کرو گے، وہ آپ کو جنت میں مل جائے گا۔ آپ کے لیے جنت میں ہر وہ نعمت رہے گی جو آپ مطالبہ کریں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہربان کی طرف سے مہمانی ہے، یہ رب کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے۔ عزیزان محترم، یہ استقامت کے ساتھ، صبر استقامت کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا۔ تو پہلا اسٹیپ کیا تھا ہمارا؟ بولیے، صدق و امانت۔ آپ لوگ بھی ازبر کر لیجئے، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آپ چاہے جو بھی پروفیشن رکھیے، آپ کو سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ صدق و امانت۔ مسلمان ہیں، آپ کی پہچان صدق و امانت ہے۔ آپ کا کلام ہی اتنا سچا ہونا چاہیے کہ آپ کو قسم اٹھانے کی نوبت ہی نہ آئے، بھائی اس نے جو کہہ دیا سچا ہے، خلاص اس کو قسم، آپ کا کلام، آپ کی گفتگو یہ قسم کا درجہ رکھنی چاہیے، آپ کو تو قسم کی نوبت ہی نہیں چاہیے کہ قسم اللہ کی میں اپنی بات سچ کر رہا ہوں، آپ کو نوبت ہی نہیں ہونی چاہیے، اتنے آپ اپنے کلام میں سچے ہونا چاہیے، سچے ہونا چاہیے۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے ہمارے لیے؟ صدق و امانت۔ دوسرا صبر و استقامت۔ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا پڑھو، جو تیسرا مرحلہ آپ کے لیے عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ ٹکراؤ سے بچنا ہے،
गुत्तम गुत्ती से बचना है और दीन की दावत देना है। आपको जो है ना टकराव से उलझना नहीं, किसी से कोई उलझे बगैर आपको जो है ना दीन की खिदमत देने का है। आप पर कोई बुरा भला कह रहा है, हाथ भी उठा रहा है, आपको सब्र करना है। आपको अभी काउंटर अटैक नहीं, आप देखिए मक्की जिंदगी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो हालात है वो हू बहू बिल मुशाबे मक्की जिंदगी है। आप मक्की जिंदगी देख ले, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। किस तरह से दीन की दावत है ना, मक्की जिंदगी देख ले, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सहाबा इकराम को तलकीन की गई है कि नहीं, कोई आपको काउंटर अटैक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ सब्र करना है। वो लोग आप पे तकलीफें डाल रहे हैं, मुसीबतें आप पर जो है ना उंडेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,